بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا واچ ٹائم اور میرے سبسکرائبر پورے کرنے میں میری مدد کیجیے، اور اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ میں حسب معمول مسجد کے سامنے بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی۔ آتے جاتے لوگ میری حالت کو دیکھ کر ترس کھاتے اور مجھے پیسے دے جاتے۔ ان پیسوں سے میرا گزر آسانی سے ہو جاتا تھا۔ میرے دل کی دنیا تو اجڑ ہی چکی تھی۔ میں ہر آتے جاتے شخص کو دیکھتی کہ شاید کوئی میرا سہارا بن جائے، لیکن ہر کوئی مجھے صرف حقارت کی نظر سے ہی دیکھتا۔ آج جمعے کا دن تھا۔ بہت سے لوگ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ اچانک میری نظر ایک چہرے پر پڑی۔ وہ ایک بے حد حسین اور خوبصورت نوجوان تھا، جسے دیکھتے ہی میرا جی چاہا کہ کاش یہ شخص میری طرف متوجہ ہو جائے، لیکن وہ خاموشی سے مسجد کے اندر چلا گیا۔ واپسی پر سرسری سی انداز میں مجھے 500 کا نوٹ دے کر چلا گیا۔ اس کی اس پیازی نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں اگلے دن پھر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ ظہر کی نماز مسجد میں آ کر ہی پڑھتا تھا۔ 3-4 دن یوں ہی میں اس کی جانب تکتی رہی، لیکن دوبارہ وہ کبھی میری طرف نہیں بڑھا۔ میرا دل دکھا اور میں بے حد بے چین ہوتی کہ کیسے اس سے بات کروں۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر اس سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ جیسے ہی وہ نماز پڑھ کر باہر نکلا، میں اس کے پیروں میں گر گئی اور بولی، اللہ کا واسطہ صاحب میری مدد کرو۔ اس دنیا میں عورت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہاں کے ظالم بھیڑیے مجھے کھا جائیں گے۔ خدا کے لیے مجھے پناہ دے دو۔ میں رو رہی تھی۔ زارو قطار مظلومیت کے ڈرامے تو میں خوب جانتی تھی۔ اس شخص نے مجھے تو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن جب میں مسلسل اس کے سامنے روتی رہی تو اس نے تنگ آ کر کہہ ہی دیا، اچھا ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ پچھلی سیٹ پر گاڑی میں بٹھا دیا۔ میرے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ سارے راستے وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد گاڑی ایک درمیانے سے علاقے میں ایک گھر کے سامنے جا رکی۔ وہ بھی گاڑی سے اتر گیا اور میں بھی۔ وہ مجھے اندر لے آیا، اور وہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا۔ میرے ذہن میں کئی سوالات تھے، لیکن فی الوقت میں نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، ایک عورت باہر آئی۔ اس نے میرے ساتھ کھڑے شخص سے سلام لیا۔ تب بھی ایک آدمی بھی میرے کمرے سے باہر آیا۔ اس کے بعد ان دونوں میں کچھ گفتگو ہوئی، جس کا لب لباب یہی تھا کہ میں یہیں رہوں گی اور میرا سارا خرچ وہ شخص اٹھائے گا۔ لیکن اب وہ مجھے اپنے گھر لے جا نہیں سکتا تھا۔ یہ فیصلہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا، کیونکہ میں تو اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی۔ یوں کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ میں اس سے پہلی نظر میں ہی اپنا بنانے کی خواہش کر بیٹھی تھی۔ خیر، وہ مجھے وہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اس گھر میں نہ صرف نازیہ اور اس کا شوہر رہتا تھا، اس کا شوہر اس آدمی کا دوست تھا، اس لیے وہ مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی، اپنے کچھ کپڑے دیے اور کہا جا کر اپنا لباس تبدیل کر لو۔ میں نے نہا کر کپڑے بدلے تو مجھے یوں لگا جیسے برسوں کے بعد میں نے اپنی اصل شکل دیکھی ہو، ورنہ میں تو اس بھکارن کے روپ میں اپنی اصل شکل ہی بھول گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نازیہ میرے لیے کھانا لائی اور میں میرے پاس بیٹھی۔ میں نے مناسب موقع سمجھ کر اس شخص کے بارے میں پوچھ لیا۔ جیسے ہی میں نے سوال کیا کہ وہ کون ہے اور مجھے یہاں چھوڑ کر کیوں گیا ہے، اس پر مجھے ایسا لگا جیسے وہ سارے جواب لے کر تیار بیٹھی تھی۔ فوراً بولی، بہن اس کا نام سالار ہے، یہ بہت اچھا نیک انسان ہے، امیر بھی ہے، یہ بہت سے غریبوں کی مدد کرتا ہے، اس کی اپنی منگنی ہو چکی ہے اور جلد اس کی شادی ہے، اس لیے تمہیں یہاں چھوڑ گیا ہے کہ اس پر کوئی بات نہ بن جائے۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ نازیہ کو باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے۔ میں بھی اچھے سے جانتی تھی کہ اسے اعتماد میں لینا بہت آسان ہوگا۔ میں اپنی بچھڑی کہانی کو فراموش کر کے آگے کی سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ 3-4 دنوں میں نازیہ کو میں اپنا گرویدہ بنا لیا۔ پھر ایک دن وہ میرے پاس بیٹھی اپنے دکھڑے رو رہی تھی کہ میرے خیال میں آیا یہ صحیح وقت ہوگا نازیہ سے سالار کے متعلق بات کرنے کا۔ میں نے نازیہ کو کہا، نازیہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن وعدہ کرو تم کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ نازیہ نے فوراً وعدہ کر لیا۔ تب میں نے اس سے کہا کہ میں بہت مجبور لڑکی ہوں، ساری زندگی بنا کسی سہارے کے کیسے رہوں گی، مجھے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ میری بات پر وہ پریشان ہو کر بولی، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، پر میں کیا کر سکتی ہوں۔ تب میں نے اسے کہا کہ میں سالار سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس سے اچھا جیون ساتھی میرے لیے کون ہوگا۔ میری یہ بات سن کر وہ ایک دم چونک گئی اور بولی، نہ بہن، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، اس کی تو شادی ہونے والی ہے، وہ پسند کی شادی کر رہا ہے۔ میں نے اس سے آگے ہاتھ چھوڑ دیے اور کہا، جو بھی ہو مجھے اسے اپنا بنانا ہے، کیونکہ میں اسے دل و جان سے چاہتی ہوں۔ میری آنکھوں سے متواتر گرتے آنسوں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ بہت بھولی ہے، جلد میری بات مان گئی۔
پھر ایسا ہی ہوا۔ آخر میری فریاد سن کر اس نے حامی بھر لی اور کہا ٹھیک ہے، تم جیسے کہو گی میں ویسے ہی کروں گی۔ اس کی بات سنتے ہی میرے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ آئی۔ اگلے ہی روز میرے پلان کے مطابق اس نے سالار کو یہ کہہ کر بلوایا کہ صبا کی طبیعت خراب ہے، اس کے لیے دوائیاں منگوانی ہیں۔ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے یہاں آ جائیں۔ سالار 2-3 گھنٹے میں گھر آ گیا۔ نازیہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی اور چائے میری ہدایت کے مطابق نیند کی گولیاں بھی ملا دیں۔ صبا اور ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ 5-10 منٹ میں ہی دوا اپنا اثر کرنا شروع کر دے گی۔ پھر بالکل ویسا ہی ہوا۔ ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ یہیں سو گیا۔ میں اور نازیہ اس کے بھاری وجود کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے میرے کمرے میں لے آئیں اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میں جانتی تھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی، جسے چھوڑ کر میں اس مقام تک پہنچی تھی۔ میں ایک بڑے متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے مجھے ہمیشہ ان سے محبت اور پیار ملا۔ میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون تھی۔ وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے، لیکن میری قسمت میں شاید ان کا زیادہ پیار نہیں تھا، کیونکہ مجھے اپنی گلی کے نکر والے لڑکے ندیم سے محبت ہو گئی۔ میں اس کی دکان پر اکثر سودا لینے جاتی تھی۔ میری جانب بڑی ہی معنی خیز نگاہوں سے دیکھتا۔ پہلے میں اس کی نگاہوں کا مطلب نہ سمجھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ مجھے اب وہ اچھا لگنے لگتا، اور میں بہانے سے اس کی دکان پر دن میں 3-4 چکر لگا لیا کرتی۔ جب اس سے میرے جذبات کا پتہ چلا، اس نے بھی فوراً میرے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ پہلے تو میں ڈر گئی، کیونکہ کبھی کسی نے مجھ سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ اس نے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میرے ابا کو پتہ چلا تو مجھے مار ڈالیں گے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بولا ابا کی فکر مت کرو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اس کی بات نے مجھے تسلی دی۔ آہستہ آہستہ ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ جیسے ہی ابا کہیں جاتے میں فوراً اماں سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر باہر نکل جاتی۔ اب اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا تھا۔ وہ بھی میری محبت میں پاگل ہو گیا۔ ابھی ہماری محبت کو پروان چڑھے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ابا نے میرے رشتے کی بات کرنا شروع کر دی۔ میں نے گھر کے سارے حالات فوراً ندیم کو جا کر بتائے۔ ندیم میری باتیں سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ ہم بہت دیر تک اس مسئلے کا حل سوچتے رہے۔ اچانک اس نے کہا اس کا بس ایک ہی حل ہے۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی تو اس نے کہا کہ ہم دونوں یہاں سے دور چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ہم دونوں آسانی سے نکاح کر کے اپنے رشتے کو جائز نام دے سکتے ہیں۔ اس کی اس بات نے مجھے اچھا خاصا چونکا دیا اور مجھے گھر سے بھاگنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور وہاں سے واپس چلی گئی۔ گھر جا کر میرے ذہن میں بار بار خیال آ رہے تھے کہ میں ندیم کو کیسے حاصل کر سکتی ہوں۔ اسی شام میرے سسرال والے آئے۔ انہوں نے میری تاریخ طے کر دی۔ اب یہ چیز میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ میں کیسے کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی کر سکتی تھی جسے میں جانتی تک نہیں تھی۔ میں نے اسی رات حد میں فیصلہ کر لیا کہ میں صرف اور صرف ندیم کی بیوی بنوں گی۔ اگلے روز میں نے اسی دکان پر جا کر کہہ دیا میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے مجھے آگے کا سارا پلان سمجھا دیا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں اپنی تیاری کرنے لگی اور مجھے لگا اب اماں لوگ سو چکے ہوں گے، تو دبے پاؤں گھر سے نکل گئی۔ ندیم پہلے سے میرا منتظر تھا۔ ہم دونوں وہیں پاس موجود بس اسٹینڈ پر پہنچ گئے۔ وہاں سے حیدرآباد کی بس پکڑی اور روانہ ہو گئے۔ مجھے سارے راستے اپنے ماں باپ کی جدائی کا دکھ ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی ساری کشتیاں جلا کر آئی ہوں، اب میں کبھی واپس نہیں جا سکتی۔ ندیم مجھے ایک چھوٹے سے علاقے میں لے آیا۔ کرائے کے مکان میں ہم دونوں رہنے لگے۔ میں نے اس کے گھر پہنچ سے اس سے کہا کہ ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں۔ میری اس بات پر اس نے محبت سے میری طرف دیکھا اور بولا کیوں پریشان ہو رہی ہو، اب ہم جلد ہی شادی کر لیں گے۔ اور اس کی اس بات نے مجھے تسلی دی، کیونکہ وہ بھی تو میری طرح گھر بار چھوڑ کر ہی آیا تھا۔ ہم پہلی بار ایک ساتھ رہ رہے تھے، زندگی بہت خوبصورت لگنے لگی، لیکن میرے دل میں نکاح کا خیال بار بار آتا۔ یوں ہی 7 دن گزر گئے۔ میں نے اس سے ضد کی کہ آج تو ہمارا نکاح ہو ہی جانا چاہیے۔ پہلے تو وہ یوں ہی باتیں کرتا رہا، لیکن جب میں نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، نکاحوں کا بندوبست کر کے آتا ہوں۔ اس کی اس بات پر میرا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ باہر چلا گیا، میں تیار ہونے لگی۔ مغرب کی اذان ہو گئی تھی، مگر وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ میں نے اس کا بہت انتظار کیا، مگر اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ پوری رات میں نے انگاروں پر گزاری۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا جس سے میں ثابت کر سکتی اس کا میرا کوئی تعلق ہے۔ اس کے بعد تقریباً ہر دن میں اس کا ایسے ہی انتظار کرتی رہی۔
لیکن اس کی کوئی خبر نہیں آئی۔ مہینہ ختم ہونے کو تھا۔ مالک مکان نے کرائے کی ڈیمانڈ کر دی، جو کہ میں پوری نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں اس کے آگے روتی رہی، منتیں کرتی رہی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری منزل کہاں تھی میں نہیں جانتی تھی۔ 2 دن تک میں ٹھوکریں کھاتی رہی، لیکن مجھے کوئی ٹھکانہ نہیں ملا۔ مجھے جیسی لڑکیاں جو ماں باپ کا سر جھکا کر جاتی ہیں، ان کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے۔ پھر میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے مسجد کے آگے بھیک مانگنے بیٹھی۔ مجھے اپنا کچھ کوئی نہ لگتا تھا، لیکن ایک روز جب سالار کو دیکھا تو لگا اس سے اچھا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے فوراً اس کی جانب قدم بڑھائے۔ انہی سوچوں میں ڈوبے میری کب آنکھ لگ گئی پتہ نہیں چلا، لیکن صبح کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ پھر میں نے وہ کیا جو میرے پلان کا حصہ تھا، زور سے چیخنے لگی۔ میری آواز پر وہ حیران پریشان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے کسی بات کی خبر نہ ہو۔ سچ تو یہی ہے کہ اسے کسی چیز کی خبر نہیں تھی۔ اتنے میں نازیہ اور اس کا شوہر بھی کمرے میں آ گئے تو میں نے کہا اس شخص نے مجھے نشہ پلایا ہے۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میری چیخو پکار سن کر نازیہ کے شوہر نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ بہرحال میں اسے ہر حال میں پانا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اگلے دن میں اس کے گھر پہنچ گئی۔ اس کا گھر دیکھ کر مجھے اچھے سے اندازہ ہو گیا کہ اس کی شخصیت میں اس کے رتبے اور پیسے کا رعب بھی تھا جو مجھے اپنی جانب کھینچتا۔ میں اس بنگلہ نما گھر میں داخل ہوئی تو میں نے ملازمہ سے سالار کی امی کو بلانے کو کہا۔ چند ہی منٹوں میں سالار کی والدہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ پروقار شخصیت کی خوبصورت خاتون تھیں۔ ان کی نظروں میں کئی سوالات تھے، کیونکہ مجھے وہ پہچانتی نہیں تھیں۔ میں ان کے سوالوں کے پہلے سے ہی سوچ کر آ گئی تھی۔ میں ان کے پیروں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے اس طرح کرنے پر انہوں نے کہا، بیٹی تم کون ہو؟ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تب میں نے کہا، آنٹی آپ کا بیٹا سالار، اس نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ بتائیں اب میں کہاں جاؤں؟ میرے پاس تو کوئی سہارا نہیں۔ وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر ان کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ انہوں نے مجھے اپنے پیروں سے اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا، تم کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، آپ بتائیں میں کہاں جاؤں؟ ساتھ ہی میں رونے لگی۔ اتنے میں سالار گھر میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، لیکن میں نے اپنی کارروائی جاری رکھی اور کہا، آپ کا یہ بیٹا میری زندگی برباد کر کے اب انجان بن رہا ہے۔ اس عورت کو بھی میری باتوں پر یقین آ گیا، کیونکہ سالار کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس کی ماں نے اسے ٹوک دیا اور کہا، اب تم صرف میری بات سنو، اس لڑکی سے جلد از جلد نکاح کرو، ابھی اسی وقت جاؤ نکاح کا بندوبست کرو۔ سالار ماں کے حکم کے آگے مجبور ہو گیا، خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، لیکن ساتھ بھی وہ مجھ پر ایک نظر بھی ڈال گیا۔ اس عورت نے پیار سے مجھے گلے لگایا اور کہا، اس خاندان میں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی تو تمہارے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ سالار کی منگنی اس کے چچا کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی۔ جب انہیں اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے بنا کسی بحث و مباحثے کے رشتہ ختم کر دیا۔ اب میری ساری پریشانیاں ختم ہو چکی تھیں۔ کافی وقت ہو گیا لیکن سالار نہیں لوٹا۔ مجھے تشویش ہونے لگی کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر چلا تو نہیں گیا۔ اس کی امی بھی کافی پریشان نظر آ رہی تھیں، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے اپنی توجہ میری طرف کم نہیں کی، بلکہ جب بھی میری طرف دیکھتی بہت محبت اور شفقت سے۔ میں نے بھی دل میں فیصلہ کر لیا میں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ لیکن اگلے 3 دن گزر گئے۔ جب سالار نہ آیا تو میرا دل پریشان ہو گیا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر چلا نہ گیا ہو۔ شام کو میں اور اس کی امی چائے پی رہے تھے جب اچانک گھر میں سالار داخل ہوا۔ اس کے ساتھ نکاح خواہ اور 2-3 لوگ بھی موجود تھے۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ وہ لمحہ مجھے خواب سا لگ رہا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے بڑی سادگی سے ہم دونوں نکاح میں بندھ گئے۔ مجھے ہلکا پھلکا زیورات اور میک اپ پہنا کر خوبصورت اور نفاست سے سجے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب کوئی غلط کام نہیں کروں گی۔ مگر کچھ دیر بعد سالار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذات تھے۔ وہ آیا اور میرے پاس بیٹھا۔ میں جو اس سے پیار محبت کی باتیں کرنے کا سوچ رہی تھی، میرے سارے خوابوں کو کس انجام تک پہنچانے والا تھا، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے نوٹوں کی گڈی میرے سامنے رکھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور بولا، یہ تمہارا حق مہر ہے۔
پھر اس نے کچھ کاغذات میرے سامنے رکھے۔ جب میں نے پوچھا یہ کیا ہے تب اس نے کہا یہ تمہارا طلاق نامہ ہے، تم یہ سارا ڈرامہ پیسوں کے لیے رچایا تھا، اب تمہیں پیسے مل گئے، ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری کیسی قسمت تھی کہ شادی کی رات ہی شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا نکل جاؤ یہاں سے۔ میں روتی پیٹتی رہی لیکن اس نے میری ایک بات نہیں سنی۔ اس کی امی چیخو پکار سن کر باہر آ گئیں۔ وہ حیران تھی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن سالار نے انہیں صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں نے اس لڑکی کے حقوق آرڈیننس کے تحت نکاح کیا تھا، لیکن اس جیسے بدکردار لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ آپ لوگوں نے اس معاملے میں دخل دیا تو میں یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس کی ماں خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے مجھے ایک مرتبہ پھر سے بے گھر کر دیا۔ میں روتی بلکتی رہی مگر اس نے میری کوئی فریاد نہیں سنی اور مجھے گھر سے نکال کر گیٹ بند کر دیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میں تنہا وہاں کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد وہاں چلتے چلتے ایک پارک میں جا بیٹھی۔ اسے یاد کر کے رونے لگی۔ اسے کسی طور بھی کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ کتنی دیر وہاں بیٹھ کر روتی رہی مگر مجھے کوئی راہ نظر نہ آئی۔ کافی دیر بعد 7 آدمیوں کا گروہ پارک میں داخل ہوا۔ رات کے اس پہر دیکھ کر میں ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر کہیں جاتی وہ لوگ میری جانب آئے۔ بہن اس وقت یہاں کیوں بیٹھی ہوں؟ میں ڈر گئی اور کچھ نہ بولی۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم ساتوں بھائی ہیں، بے فکر ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ان کے چہرے پر مٹھاس تھی، شاید اسی لیے وہ لوگ مجھے اعتماد میں لینے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے انہیں روتے روتے اپنی ساری روادات سنائی۔ میری ساری بات سننے کے بعد وہ بولے بہن تم فکر نہیں کرو، ہمارے پاس ایک ایسا فن ہے کہ ہم کسی کو بھی بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہم تمہارے اس مسئلے کا کوئی بھی حل کر دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے 7 پتلے دیے اور کہا کہ انہیں 7 قبروں میں دفنا دو۔ پہلے تو میں ڈر گئی کیونکہ اس کام عجیب سا تھا، لیکن بدلے کی آگ میرے اندر ایسی بھڑک رہی تھی کہ میں ہر سال میں سالار سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ اب میں ان 7 بھائیوں کے لیے کام کرتی تھی۔ میں گناہ کی راہ پر لگ گئی۔ وہ جو کہتے ہیں جادو کرتی، میں ان کی ٹیم کا حصہ بن چکی تھی، لیکن اس کے بعد کئی دن تک مسلسل میں اس گھر جاتی رہی۔ مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ملی، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا۔ مجھے اس کی یاد بھی آتی مگر چاہ کر بھی میں اسے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ایک روز کسی کام سے بازار گئی تو دکان کے سامنے مجھے ایک آدمی نظر آیا جو زمین پر اس طرح لیٹا تھا جیسے کوئی مغرور انسان لیٹا ہو۔ ہر کوئی اس کو کچھ نہ کچھ دے کر جا رہا تھا۔ میں اس کی جانب بڑھی لیکن جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ وہی تھا جس سے میں نے بے پناہ محبت کی تھی۔ وہ سالار تھا، اس کے روب اور پروکار شخصیت کے آگے ہر چیز مٹی میں مل گئی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، میں اسے اس کے انجام تک پہنچانا چاہتی تھی۔ میں وہاں سے مڑ کر بھاگ گئی، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرے اندر احساس ندامت اس قدر بڑھ گیا تھا کہ میں اسے بالکل ٹھیک دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا میں کل ہی اس کے گھر جاؤں گی، اس کے گھر والوں کو ساری سچائی بتا کر سالار کو اس کے گھر لے جاؤں گی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی رات مجھے فالج کا اٹیک آیا اور میں معذور ہو گئی۔ میرے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ میں اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی مگر میرے ذہن میں اس شخص کا خیال بار بار آتا جسے میں نے برباد کیا تھا۔ جیسے ہی میری طبیعت تھوڑی سنبھلی میں ویل چیئر پر ان 7 بھائیوں کے پاس گئی اور کہا اس جادو کا کوئی توڑ کرو، اس نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے اور بولے جادو صرف ان لوگوں پر اثر کرتا ہے جو دین سے دور ہوتے ہیں، اگر تم ایک دیندار عورت ہوتی تو تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوتا، بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جان گئی یہ لوگ میری مدد نہیں کریں گے، اس لیے واپس لوٹ گئی۔ مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، اگلے دن اس لڑکی کے پاس گئی جسے میں نے سالار سے دور کیا تھا، جس سے سالار بے حد محبت کرتا تھا۔ تب میں نے اپنے پچھلے سارے گناہ بتا دی اور کہا سالار میرے گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہے، خدا کے لیے اسے بچا لو ورنہ وہ مر جائے گا، اسے معاف کر دو، اس کا کوئی قصور نہیں۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر فریاد کرنے لگی۔ تب اسے میری بات پر یقین آ گیا، پھر میں اسے اپنے ساتھ لے گئی جہاں میں نے سالار کو دیکھا تھا۔ وہ خود واپس آ گئی کیونکہ مجھ میں سالار کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، مگر مجھے ایک سکون اطمینان مل گیا۔ کچھ دنوں بعد مجھے سالار اور اس لڑکی کی شادی کی خبر ملی، جسے سن کر میرا دل بے حد خوش ہوا۔ ایسا لگا جیسے میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب میں آسانی سے موت کو گلے لگا سکتی تھی کیونکہ میری زندگی میں ہر طرح کا سکون تھا۔ شاید جب تک آپ کو یہ کہانی سننے کو ملے تب تک میں اس دنیا میں نہیں ہوں گی، لیکن آپ سے ایک دعا ہے کہ میری مغفرت کی دعا ضرور کر دیجیے گا، کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے۔